کہ انسان قبلہ رخ نہ ہو، نہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، نہ اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو۔ کہیں پیشاب لگا تو وہاں پر حتی الامکان اول تو پہچاننے سمتوں کے ذریعے سے، اگر نہ احساس ہو تو کسی سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ قبلے کی طرف پیشاب کرنا یہ بہت ہی گناہ عظیم ہے، بڑا گناہ ہے۔ ایک چیز نہ پشت ہونی چاہیے، یعنی نہ کمر قبلے کی طرف ہونی چاہیے، نہ انسان کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ حتیٰ طہارت کے موقع پہ بھی کہ پیشاب تو کر لیا، اب ہم طہارت کرنا چاہتے ہیں، طہارت کر رہے ہیں، تب بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، انسان کو شرمگاہ کا چھپانا، ہر ممیز، یہ نہیں کہ بالغ ہی ہو انسان، یعنی جو اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے بچہ، اس کو اپنی شرمگاہ کا چھپانا ضروری ہے کہ وہ نہ کسی کی شرمگاہ کو دیکھے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپائے، یہ ضروری ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد احکام تخلی میں سے طہارت جو ہمیں کرنی، پیشاب کی طہارت صرف اور صرف پانی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ہم نے صاحب کپڑے سے، ٹیشو سے، کسی چیز سے پوچھ لیا تو پاک ہو گئے، نہیں، اس کے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پانی کی طہارت ہونی چاہیے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ غائط یعنی پاخانے کی طہارت ڈھلے سے ہو سکتی ہے، اور کم سے کم بھلے ہی 2 ڈھلوں میں پاک ہو جائے تو صاف ہو جائے، لیکن شریعت کہتی نہیں، آپ کو کم سے کم 3 میں کرنی ہے، اور اگر زیادہ ہے لیٹرین ادھر ادھر بھی تو اس کے لیے اور ڈھلوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ خیر یہ تو آج کل کے بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کبھی انسان کو کہیں ایسی جگہ پر پھنس جائے، لہذا ان احکام کا جاننا، چھوٹے بچوں کو بتانا نہایت ضروری ہے۔ اچھا، لیٹرین جا رہے ہیں تو پہلے بایاں پاؤں یعنی الٹا پاؤں جو ہے وہ لیٹرین میں رکھنا چاہیے، برخلاف مسجد میں داخل ہوں تو پہلے سیدھا قدم رکھنا چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں پیشاب جہاں پر کچھ طہارت جگہیں ہیں جہاں پر پاک ہے، مثلا ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ ایسا کپڑا جو شرمگاہوں کو نہ چھپا سکتا ہو، مثلا کمربند نجس ہو گیا ہمارا، اب وہ کمربند جو پائجامے میں پڑا ہوا ہے اس کے ذریعے سے نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ نماز ہو جائے گی، چونکہ یہ کمربند جو ہے یہ شرمگاہوں کو چھپا نہیں سکتا۔ اسی طرح سے ٹوپی یا موزہ نجس ہو جائے تو مثلا فرض کیجیے ہمارا موزہ نجس تھا تو ہم نے پہن کے نماز پڑھ لی، ہم خیال والے بھائی موزہ ہمارا نجس تھا، اب پتہ نہیں نماز ہوئی یا نہ ہوئی۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ کا موزہ نجس ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن ہاں خیال رکھے اگر ذرا سی بھی سوئی کی برابر بھی نجاست لباس پہ آ گئی، عین نجاست، متنجس اور عین نجاست میں فرق ہے۔ متنجس اور عین نجاست میں عین نجاست یہ ہے کہ خود پیشاب آئے، مثلا پیشاب کی چھیٹ آ جائے، پیشاب کی چھیٹ عین نجاست ہے، صحیح ہے۔ مثلا اس کے علاوہ مثلا آپ دیکھیں خون نجس ہے جہندہ کا خون یہ عین نجاست ہے، لیکن ایک چیز ہے متنجس وہ چیز ہے کہ مثلا ایک پانی تھا، پانی میں پیشاب کی چھیٹ آ گئی تو اب یہ پورا پانی جو ہے یہ متنجس ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے خود پیشاب یہ عین نجس ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اچھا تھا، اور آگے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر ایک ذرا سی بھی عین نجاست آ گئی تو وہ لباس ہمارا نجس ہو جائے گا، اس میں نماز نہیں ہو سکتی۔ اچھا، وہ خاتون کہ جو مثلا چھوٹے بچے کی پرورش کر رہی ہیں، اگر اس کے پاس لباس محدود ہے، 1 یا 2 ہی لباس ہے، ایک ہی لباس ہے، تو شریعت کہتی ہے کسی ایک لباس کی نماز پڑھ سکے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلا
شرطیں ہونا ایک الگ چیز ہے اور مجبوری ہونا ایک الگ چیز ہے. ایک اہم مسئلہ یہاں پر، مثلا ذرا سا آدمی بیمار پڑا، وہ مثلا یا نہا نہیں پا رہا، مثلا اب یار نجس ہے یار کیسے نماز پڑھے؟ نہیں، نجس ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، نماز پڑھنا ایک الگ مسئلہ. حالت اختیار میں اگر نجس ہو کر نماز پڑھو گے تو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. لیکن مجبوری کی حالت میں جہاں ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے، مثلا شریعت ہم سے ہر حال میں نماز چاہتی ہے، دیکھا شریعت ہم سے حتیٰ وہاں تک نماز واجب ہے کہ انسان غرق ہو رہا ہے اور مثلا فرض کیجئے کوئی بندہ جو ہے وہ 2 بجے غرق ہو رہا دوپہر میں اور اس نے ظہر کا وقت ہو چکا اور اس نے نماز نہیں پڑھی، شریعت کہتی کہ یہیں پر یعنی ایک مومن سے مطالبہ یہ ہے کہ تو نیت کر لے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اور وہ ڈوب رہا ہے، اسے پتا ہے میں نہیں بچوں گا، پوری نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، الحمد نہیں پڑھ پاؤں گا، کچھ نہیں پڑھ، مگر شریعت ہم سے اتنا مطالبہ کرتی نماز کا کہ ڈوب رہے ہو تم، ناری جانب جا رہی ہے، مگر پھر بھی نیت کر لو. یعنی اگر یہ ڈوبنے والا اس نے نماز نہیں پڑھی ہے اور ڈوب رہا ہے تو، اور اگر یہ نیت نہ کرے تو یہاں پہ گناہگار ہے، یہاں پر گناہگار ہے. تو لہذا دیکھیں نماز کی کتنی اللہ ہم سے ہر حالت میں نماز چاہتا ہے. اب ذرا یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہم یوں ہی وقت اپنا گزار دیں اور نماز نہ پڑھیں تو کتنا گناہ ہے عظیم ہے، کتنا گناہ ہے عظیم ہے. لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے. انشاءاللہ سب نماز پڑھتے ہیں، کوئی ایسا نہ ہے کہ نماز نہ پڑھتا ہو سکتا ہم نہ دیکھتا ہوں، مسجد میں نہ آتا ہو، اپنے گھر پہ نماز پڑھتا ہو. ایک جہاں تمام باتیں ہیں وہاں پر شریعت ہمیں ایک خاص پیغام دیتی ہے. وہ پیغام کیا دیتی ہے؟ حسن ظن کا. یعنی ہم ایک دم کسی دوسرے سے اس کی نیت کی برائی نہ رکھیں تو وہ برا ہی ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ کسی مومن کے کام کی ہم 70 تعویلیں کریں، 70 تک کہ کس طرح سے اس کا کوئی یہ کام جو غلط بھی ہوا تھا کہ یہ صحیح ہو جائے. کس لیے؟ تاکہ مومنین کے درمیان میں کانفیڈنس باقی رہے، تاکہ مومنین کے درمیان میں اعتماد باقی رہے. اعتماد سب سے اہم چیز ہے. بھائی اور بھائی جتنا اہم ہوتا، اعتماد ختم کر دیجئے دونوں کے درمیان سے. زن و شوہر، بیوی اور شوہر، اگر ان دونوں کے درمیان میں سے اعتماد ختم ہو جائے تو زندگی تباہ ہو جائے گی. تو لہذا سب سے اہم چیز یہ ہے اعتماد. ایک دوسرے پر اعتماد رکھیں. اور پھر وہی کل کی بات کہ جب اعتماد ہوتا ہے تو بھروسے ہوتے ہیں تو مددیں بھی ہوتی ہیں، تو ایک ساتھ بھی ہوتے ہیں. اور جہاں اعتماد نہیں ہوتا وہاں پر ایک ساتھ نہیں ہوتے. صلوات یہاں پر جو کچھ بیان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مدرسے میں بھی 4 سے 5 وہ چیزیں جو بالکل انسان کے لیے ضروری ہیں، کمپلسری ہیں، اس میں آئیں. سب لوگ آئیں، کم سے کم ماہ رمضان کے لیے آئیں، اس میں آئیں اور اس میں آپ انشاءاللہ جو شریعت نے ہمارے پر واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، جتنا ہم سیکھ سکتے ہیں اتنا سیکھنے کی کوشش کریں. بس.